وہ دیکھنے میں شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور کہنے لگی کہ آپ کتنے آدمی ہو؟ میں نے اسے مسکرا کر جواب دیا کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر بولی کہ آپ مجھے سگریٹ سے جلاؤ گے تو نہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل نہیں۔ پھر وہ بولی اور کہنے لگی کہ آپ بے شک مجھے پیسے تھوڑے سے کم دے دینا، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری تھی کہ وہ جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ میں نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی اور وہاں سے کچھ کھانا پیک کروایا اور پھر سیدھا آفس کی طرف چل دیا۔ رات کے تقریباً 10:30 ہو رہے تھے۔ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، لیکن وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اسے میں نے کہا کہ ہاتھ دھو لو، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ پھر میں نے اسے دوبارہ سے کہا اور بڑے پیار سے اسے کہا کہ ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو وہ کہنے لگی کہ جو کھانا بچ گیا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں یہ کھانا اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں نے دوبارہ مسکرا کر جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو وہ بیچاری خاموش ہو گئی۔ وہ اپنا برقع اتارنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ رک جاؤ اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ حیران تھی اور پھر کچھ دیر بعد بولی کہ آپ جلدی سے اپنا کام کرو اور پھر مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے سنجیدہ ہو کر اس سے یہ کہا کہ میں تم سے یہ پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا کہ تم جسم کیوں بیچتی ہو، ہاں لیکن میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا تم یہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بالکل پاگل لگتے ہیں۔ تو میں نے دوبارہ سے مسکرا کر اسے کہا کہ ہاں میں پاگل ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے تو پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور 20,000 روپے اس کے ہاتھ میں دیے، لیکن وہ بولی کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں اور یہ پیسے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں اس طرح کسی سے پیسے نہیں لیتی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ شاید وہ اپنے آنسو بڑی شدت کے ساتھ روک کے بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ کیا زندگی نے بہت زیادہ دکھ دیے؟ بس میری یہ بات سنتے ہی اس کے آنسو پھوٹ پڑے اور وہ ایسے رونے لگی جیسے اس پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بیچاری کوئی بہت بڑا درد اپنے سینے پہ لیے، اس درد کا بوجھ لیے پھر رہی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولی کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور سسرال والوں نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی بھی بھائی بہن میرا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں پھر رہنے کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی تو میرے ماموں کے بیٹے نے مجھے بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ بات اپنی مامی کو بتائی تو مامی نے بھی دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میرے ایک دور کے رشتہ دار نے پھر میری شادی دوبارہ سے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کر دی۔ اس کے اپنے بھی بچے تھے اور ان بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا اور پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا اور میں پھر بیٹیوں کو لے کر در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ سر پر چھت تھی اور نہ کھانے کو روٹی۔ ایک دن حالات کی ماری بے بسی میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ ایک صاحب آ کر رکے گاڑی میں اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ 1 گھنٹے کا میں تمہیں 5,000 روپے دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے ماں کی ممتا جاگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب کرائے کے گھر میں رہتی ہوں اور ہر روز اپنا جسم بیچ کر
گھر کا کرایہ اور بیٹیوں کے لیے کھانا خرید کر لے جاتی ہوں اور بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ بہت سوچا کہ میں کیا کروں، کبھی سوچتی ہوں کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر بیٹیوں کی طرف دیکھتی ہوں تو ہمت نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میں مسلسل زمانے کی بے حسی اور ظلم کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے اسے کہا کہ آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور آج سے تم میرے آفس کے اوپر والے کمرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہو گی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کر اس کے گھر پر چلا گیا جہاں اس کی تینوں بیٹیاں سو رہی تھی اور بیٹیاں بہت پیاری تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہیں، اور مجھے بہت ساری دعائیں دے رہی تھی۔ میں اسے آفس لے آیا اور میں نے اسے کہا کہ آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور اب تم اپنی بیٹیوں کو لے کر سو جاؤ۔ میں دوبارہ جب اپنے آفس سے باہر نکلا تو میرے سامنے سے ایک چہرہ گزرا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی اور اسے مسلسل کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے کیونکہ تمہیں میری بالکل بھی قدر نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی اپنا گھر جلا رہی ہے، وہ اپنی بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں۔ طلاق لینا بہت آسان ہے، لیکن طلاق لینے کے بعد جینا موت کے برابر ہے۔ یہ اس سے پوچھ کر دیکھو جس نے اپنی زندگی میں طلاق لی ہے۔